دعا عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دعا عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ جنہیں آشنائی کی لذت مل جاتی ہے، جو یار کے مکھڑے کی جھلک تک لیتے ہیں، جن کے کانوں میں اس کی رس بھری آواز ہو جاتی ہے۔ ارے موسیٰ سے پوچھو کہ طور پر جب اس سے مناجات ہوتی تھی، اس کی رس بھری آواز سن کر جب دل میں طلب ہوئی کہ مولا تیری بات سنتا ہوں کبھی دیدار بھی کرا دے، تو وہ یار کے دیدار کے لیے پھر کس طرح اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک سے پوچھو، جب تعلق عشق قائم ہوتا ہے، پھر سزائیں، پھر جفائیں، پھر اذیتیں، پھر تکلیفیں ذبح بھی ہو جائیں، کٹ بھی جائیں، تو ان کی کیفیت لذت ختم نہیں ہوتی۔ کعب بن مالک سے حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے تھے، محبوب ناراض ہو گیا تھا۔ کیا محبوب ناراض ہو گیا تھا حضرت کعب بن مالک سے؟ ان سے کوتاہی ہو گئی تھی، کسی جنگ کے موقع پر غفلت ہو گئی تھی، محبوب ناراض ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو سزا دے دی، قید کر دیا۔ سارے اہل مدینہ کے مسلمانوں کو حکم ہوا اس سے بائیکاٹ کر دو، میل ملاقات ختم کر دی، بول چال ختم کر دی۔ حضرت کعب بن مالک کی بیوی گھر والوں کو حکم ہو گیا تم بھی ملاقات کر دو۔ بیوی بچے شوہر اور باپ کو تکتے تھے، مگر امر رسول کی اتباع اور ادب میں کوئی بولنے کی جرات نہ کرتا تھا۔ اہل مدینہ دیکھ دیکھ کر گزر جاتے، مگر کوئی بولنے کی جرات نہ کرتا کہ یہ کعب بن مالک ہے۔ محبوب ناراض ہو گیا، وہ ساری رات قید کے اندر تڑپتے رہتے، روتے رہتے، گریہ و زاری میں زار و قطار رو کر ان کے نالے سے دنیا کے دل چر جاتے، مگر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ خبر پھیل گئی کہ کعب بن مالک سے حضور ناراض ہو گئے۔ غسان کے بادشاہ کو خبر پہنچی، شاہ غسان نے خط لکھا، قاصد بھیجا، اس نے کہا غنیمت موقع ہے کہ اتنی ناراضگی ہے اور اتنی سخت سزا ہے، اس کو اپنا بنا لو، تاکہ ان میں سے ایک اگر ہمارا بن گیا تو پھر ہم اپنی جاسوسی کو آگے چلائیں گے۔ شاہ غسان نے خط لکھا کہ کعب بن مالک تیرے مولا تیرے رسول تجھ سے ناراض ہے، بول چال بند کر دی، تمہیں اتنا ذلیل کر دیا، گھر والوں کا قطع تعلق کروا دیا، اتنا تو کبھی کسی نے ظلم نہ کیا تھا۔ اس طرح کی معاذ اللہ اشتعال انگیز باتیں لکھی، کہاں تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دے کر شاہ بنا دیں، ہمارے پاس آ جاؤ۔ کعب بن مالک نے خط پڑھا، دھاڑیں مار کے رو پڑا کہ ہائے میری وفاداری اور عشق اتنا مشکوک ہو گیا کہ آج دشمن نے مجھ پر امید کر کے مجھے خط لکھا ہے، اس کا خط پکڑ کے پھاڑ دیا، اس کے ٹکڑے کر کے تنور میں پھینک دیے، اور زبان سے کہا شاہ غسان تو میری یہ تکلیف دیکھ کر مجھے بے وفا کرنے کی بات کرتا ہے، میرا محبوب اس ناراضگی میں میرے جسم کے ذرے کر دے پھر بھی عشق و وفا نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں کیا خبر کہ میرا محبوب ناراض ہے، بولنا چھوڑ دیا ہے۔ میری طرف گزرتے ہیں جب وہ کعب بن مالک کا چہرہ آنکھیں اوپر ہوتی تو حضور چہرہ انور ادھر کر کے گزر جاتے، جب اس کا دھیان کسی اور طرف ہوتا تو حضور چہرہ اٹھا کے تک لیتے۔ کعب بن مالک نے کہا تمہیں کیا خبر اس جفا میں کیا لذت ہے، تمہیں خبر نہیں کہ عشق اور محبت کا تعلق کیا ہے۔ الفت میں برابر ہے جفا ہو کہ وفا ہو،
الفت میں برابر ہے، جفا ہو کہ وفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں۔ ارے جفا نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، جفا نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ ارے شاہ غسان، تو سمجھتا ہے کہ میرے رونے دھونے کو میرا محبوب نہیں سنتا؟ ہائے ہائے، وہ میرے رونے دھونے سے بے خبر ہے؟ نہیں، میرے رونے دھونے سے بے خبر نہیں۔ میرے محبوب کا حال یہ ہے کہ اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، پس دیوار کھڑے سنتے ہیں شیون ان کا، پس دیوار کھڑے سنتے ہیں شیون ان کا۔ تمہیں کیا خبر، میرا محبوب پس دیوار میرا رونا دھونا سنتا ہے، مجھے تکے یا نہ تکے، تو جانتے با میں نہ جا کدی آور ویڑے۔ محبوب بات کرے یا نہ کرے، میں اسی پر خوش ہوں کہ میرا رونا سنتا تو ہوگا، میرا شیون سنتا تو ہوگا۔ دوستو، جب تعلق محبت کا قائم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھوک دے تب بھی لذت ہے، بیماری بھیجے تب لذت ہے، گردنیں کٹ جائیں، علی اصغر لٹ جائے، علی اکبر چھن جائے تب لذت ہے، سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ جائیں ارے تب لذت ہے، انگلیاں کٹ جائیں زبان مصر کی تو دیدار یوسف میں تب لذت ہے، گھر لٹ جائیں تب لذت ہے، عزت لٹ جائے تب لذت ہے، لوگ تانا زنی کریں تب لذت ہے، نفرت کرے تب لذت ہے، اس لیے کہ محبت ہر شے سے بے نیاز ہے، محبت کسی شے کو نہیں دیکھتی، محبت ہر طرف سے نابینا ہے، ایک طرف بینا ہے، اس نے ہر طرف منہ پھیر لیا، محبوب کو تکتی ہے۔ اور پھر یہ نہ سمجھو کہ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبوب دے، محبت نام ترک طلب کا ہے، محبت نام ترک خواہش کا ہے، محبت نام ترک حشمت کا ہے، ترک عزت کا ہے، ترک تمنا کا ہے، ترک آرزو کا ہے۔ حضرت با یزید بستامی سے کسی نے کہا، آپ رب کا دیدار کیوں نہیں مانگتے؟ رب کا دیدار کیوں نہیں مانگتے؟ فرمانے لگے، وہ شے مانگوں کہ جو مانگنے والوں کو نہیں ملتی اور نہ مانگنے والوں کو بن مانگے ملتی۔ حضرت موسیٰ نے طور پر جا کے دیدار مانگا، نہ ملا، اور مصطفیٰ سین کعبہ میں لیٹے ہیں، بلا کر دیدار عطا کر دیا، بلا کر دیدار عطا کر دیا۔ مانگنے والے سے کہا، لن ترانی، دکھا تو سکتا ہوں مگر تجھ میں دیکھنے کی قوت نہیں، اور جو نہیں مانگتے وہ لیتے ہیں، انہیں بلا کر پردہ اٹھا کر کہا، ما زاغ البصر وما طغى، محبوب تک لے۔ عشق اور محبت جب کمال پر پہنچتی ہے تو کمال محبت کا نام ترک طلب ہے، اور ترک طلب دنیا کی طلب چھوڑ دینے کا نام عشق محبت ہے، لوگوں جاؤ حشمت کی طلب کا نام چھوڑ دینے کا نام محبت۔ یہ وہ راستہ ہے جیسے ساجن ملتا ہے،
رانجن ملتا ہے، رانجن کے پانے کے لیے لوگوں عزتیں ترک کرنی پڑتی ہیں۔ خواجہ اجمیر نے کہا درا بہن کے رندان بزم عشق درا کہ جرعے سے شراب بقا دہند ترا، اگر بقا طلبی اولا فنا باید کہ تا فنا نشری رہنمی بری بقا۔ اے رب کو چاہنے والے آ تجھے عاشقوں کا راستہ بتائیں کہ آ کر اس شراب مائحت کا، عشق کی شراب کا ایک گھونٹ پی، تجھے پتا چلے کہ فنا ہو جا۔ اور جب تک لوگ فنا نہیں ہوتے کس شے سے؟ اپنی خواہشوں سے فنا، تمناؤں سے فنا، آرزوؤں سے فنا، اپنی صفات سے فنا، افعال سے فنا، طلبات سے فنا، رغبتوں سے فنا، حتیٰ کہ لوگوں اپنی ذات سے فنا، اپنے ہونے کے خیال سے فنا۔ جب اپنے ہونے کا خیال جاتا ہے تو وہی وہ رہ جاتا ہے۔ بایزید بستامی نے فرمایا 20 سال یہ حالت رہی کہ اس کی تلاش میں نکلتا تھا، اس کی آرزو میں نکلتا تھا اور اپنے آپ کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا۔ اب 20 سال پہلے کا یہ حال تھا، اب 20 سال سے جب سے محبت پختہ ہو گئی ہے، پک پک کر عشق پک پک کر پختہ ہو گیا، اب 20 سال سے حالت یہ ہے کہ اپنی تلاش میں نکلتا ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ عشق نام ہے ترک طلب کا، اور پھر وہ ترک طلب کیا؟ ارے دنیا کی نعمتوں کی طلب تو شے کوئی نہیں، اس کا کیا ترک ہے عاشقوں کے لیے؟ یہ تو زاہدوں کے لیے ترک ہے، یہ ترک تو زاہدوں کے لیے ترک ہے۔ محبین کا ترک ترک طلب آخرت ہے۔ محبین کا ترک کیا؟ ترک طلب، وہ آخرت کی طلب ترک کرتے ہیں۔ قیامت کے دن حکم ہوگا کافروں مشرکوں تمہارے بتوں کو دوزخ میں پھینکا جا رہا ہے، جاؤ تم اپنے معبودوں محبوبوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں چھلانگ لگا دو۔ منکر اور کافر کہیں گے مولا انہی کو جلنے دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں تو انہوں نے مغالطے میں ڈالا تھا۔ حکم ہوگا کہ کافروں ان بتوں سے محبت کرنے والوں رکو، اب ایک اور محبین کی جماعت آ رہی ہے، ان کا حال دیکھو۔ محبین کی جماعت آئے گی، حکم ہوگا تم کس سے محبت کرتے تھے؟ عرض کریں گے باری تعالیٰ تجھ سے محبت کرتے تھے۔ حکم ہوگا مجھ سے محبت تھی تو میرا حکم ہے دوزخ میں چلے جاؤ، دوزخ میں چھلانگ لگا دو۔ حدیث میں آتا ہے رب کی عزت کی قسم کہ اہل محبت وجد کرتے ہوئے دوزخ میں کود جائیں گے۔ ہائے ہائے وجد کرتے ہوئے دوزخ میں کود جائیں گے۔ کوئی پوچھے گا کہ عمر بھر کی عبادت، تقوی، طہارت، ریاضت، مجاہدہ، عبادتیں، اعتکاف، نفل، روزے، حج، یہ سب کچھ جو کاوشیں کی تو جنت کے لیے تھی، تو یہ کیا ہوا آج وہی گئی اور دوزخ میں کودے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم نے جنت کے لیے کی ہوں گی، تم نے جنت کے لیے کی ہوگی، ہم نے تو اس گھڑی کے لیے کی ہوں گی کہ کبھی محبوب کچھ کہے گا۔ آج محبوب نے دوزخ میں کود جانے کا حکم دے دیا، یہی ہماری جنت ہے۔ او دوست او جنت میرے کسے کسے نہ لیکھے جتھے تو نظری نہ آ۔